السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک سردار صاحب 5 میٹر لمبے پائپ سے حقہ پی رہا تھا۔ دوست نے پوچھا، اتنے لمبے پائپ سے کیوں پی رہے ہو؟ سردار نے جواب دیا، یار ڈاکٹر نے تمباکو سے دور رہنے کا کہا تھا۔ اتوار کا دن تھا۔ شیخ کی بیوی جو نئی نئی فیصل آباد سے بیاہ کر لائی گئی تھی، اسے سب گھر والوں نے کہا اپنی فیورٹ ڈش بناؤ۔ دلہن بہت خوشی سے بولی، جی ضرور۔ ساس نے پوچھا، تو بیٹا کیا بناؤ گی؟ دلہن، جی آلو اور گوشت۔ یہ سننا تھا کہ ساری شیخ فیملی کو لکواسا ہو گیا، جیسے غریب کی بیگم نے کہہ دیا ہو کہ آپ کا 100 روپے کپڑوں میں دھل گیا، جیسے عاشق کو اپنی محبوبہ کی شادی کا کارڈ ملتا ہے۔ ساری فیملی بولی، خدا کا خوف کرو، دو چیزیں ایک ساتھ ہی؟ یہ فضول خرچیاں یہاں نہیں چلیں گی۔ دلہن بولی، پر مجھے تو آلو بہت پسند ہیں۔ شیخ بولا، تو جان ایسی چیز ایڈ کر لو آلو کے ساتھ جو سستی بھی ہو اور ہم زیادہ دیر تک کھا بھی سکیں۔ دلہن، پھر میں آلو چنگم پکا لواں۔ ایک آدمی سوٹ سلوانے کے لیے ٹیلر کے پاس گیا۔ ٹیلر نے کپڑا ناپ کر بولا، کپڑا کم ہے، تو وہ دوسرے ٹیلر کے پاس چلا گیا۔ اس نے ناپ لینے کے بعد کہا، آپ 2 دن بعد آ کے سوٹ لے جائیے۔ 2 دن بعد اس نے سوٹ لیا، اور وہ ابھی پیسے ہی دے رہا تھا کہ درزی کا 5 سال کا بیٹا آ گیا۔ اس نے بھی بالکل اسی کپڑے کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ آدمی پہلے ٹیلر کے پاس گیا اور بولا، تم تو کہتے تھے کہ کپڑا کم ہے، لیکن دوسرے ٹیلر نے نہ صرف میرا کپڑا سیا بلکہ اپنے لڑکے کا سوٹ بھی بنا لیا۔ ٹیلر بولا، وہ ٹیلر کا چھوڑا 5 سال کا ہے جبکہ میرا بیٹا 13 سال کا ہے۔ ایک سردار جلیبیاں بیچ رہا تھا اور ساتھ میں آواز لگا رہا تھا، آلو لے لو، آلو لے لو۔ ایک آدمی بولا، سردار جی یہ آلو نہیں جلیبی ہے، تو آپ آلو کیوں کہہ رہے ہو؟ سردار بولا، چپ ہو جاؤ، میں مکھیوں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ سردیوں میں مفت کی گاجریں اٹھا کے کھانے سے وٹامن اے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ملتا ہے۔ ایک آدمی پٹھان سے ملنے اس کے علاقے میں گیا تو پٹھان اسے اپنا علاقہ دکھانے لے گیا۔ ایک جگہ پٹھان نے مہمان سے کہا، یہاں نیچے بیٹھ جاؤ، یہاں ہماری دشمنی ہے۔ مہمان نے کہا، دشمنی تو تمہاری ہے، میں کیوں نیچے بیٹھ جاؤں؟ پٹھان نے کہا، او یارا، ہم نے اس کا مہمان مارا تھا تو وہ اب کہتا ہے کہ ہم بھی تمہارا مہمان مارے گا۔ گاہک دکاندار سے، اس شیشے کی پلیٹ کی قیمت کیا ہے؟ دکاندار، جناب $1000۔ گاہک، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو یہ اتنی مہنگی ہے؟ دکاندار، جناب اس کو آپ 100ویں منزل سے نیچے گرائیں تو 99 منزل تک نہیں ٹوٹے گی۔ ایک لڑکی 2 کلو گوشت لینے دکان پر گئی۔ دکاندار نے مرغی ذبح کی۔ لڑکی دکاندار سے بولی، بھائی دھیان سے ذبح کرو، کہیں مر ہی نہ جائے۔ ڈاکٹر نے مریض سے کہا، جب کار ایک عورت چلا رہی تھی تو تمہیں سڑک سے دور ہٹ کر چلنا چاہیے تھا۔ مریض نے کہا، کون سی سڑک؟ میں تو پارک میں لیٹا ہوا تھا۔ لڑکے نے لڑکی سے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی بولی، دفع ہو جا۔ لڑکا بولا، بہت ہی عجیب نام ہے۔ شوہر اور بیوی کی لڑائی ہو رہی تھی۔ جب بیوی کا بس نہ چلا تو روتی چلاتی ہوئی آئی اور بولی، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں ابھی اپنی اماں کے گھر جا رہی ہوں۔ شوہر نے فوراً چند نوٹ نکال کے اسے تھمائے اور بولا، یہ ہوائی جہاز کا کرایہ لو اور فوراً روانہ ہو جاؤ۔ بیوی اسی طرح روتی ہوئی بولی، اور واپسی کا کرایہ بھی تو دو۔ ایک شادی والا شادی میں ڈھول بجا رہا تھا۔ ڈھول کے دونوں طرف عورت کی تصویریں تھیں۔ یہ دیکھ کر ایک بزرگ نے اس سے پوچھا، لگتا ہے خوبصورتی کے پجاری ہو،
ढोल वाला मुस्कुराते हुए बोला, पुजारी जैसी कोई बात नहीं। ढोल के एक तरफ मेरी सास की तस्वीर है और दूसरी तरफ मेरी बीवी की है। घर में ये मौका मुझे मिलता नहीं, इसीलिए मैं यहाँ ही दे दनादन कर देता हूँ। जब अमरीकी पहली दफ़ा चांद पर पहुंचे तो वहां एक पाकिस्तानी को बैठे हुए पाया। वो हैरान परेशान रह गए। उन्होंने उससे पूछा, तुम हमसे पहले चांद पर कैसे पहुंच गए? पाकिस्तानी रोते हुए बोला, एक ट्रैवल एजेंट मुझे दुबई की बजाय यहाँ छोड़ गया है। बाप बेटे से, क्या तुमने माचिस खरीदते वक्त देख लिया था कि माचिस बिल्कुल ठीक है? बेटा, अब्बा जान, मैंने सारी तीलियां जला जला के अच्छी तरह चेक की थी। एक आदमी दूसरे से, तुम दिन में कितनी मर्तबा शेव करते हो? दूसरा आदमी, 40-50 मर्तबा। पहला आदमी हैरत से, क्या तुम पागल हो? दूसरा आदमी, जी नहीं, मैं तो हजाम हूँ। एक छोटे बच्चे ने अपने वालिद से पूछा, अब्बू, क्या हम हवाई जहाज के जरिए अल्लाह मियाँ के पास पहुंच सकते हैं? बाप, अरे अल्लाह मियाँ के पास तो कार में बैठकर भी पहुंचा जा सकता है, बशर्त ये कि कार तुम्हारी अम्मी चला रही हो। लड़का, सूट अच्छा पहना है। लड़की, शुक्रिया। लड़का, लिपस्टिक बहुत अच्छी लगाई है। लड़की, शुक्रिया। लड़का, मेकअप भी बहुत अच्छा किया है। लड़की, शुक्रिया। लड़का, अच्छी फिर भी नहीं लग रही तुम। लड़की, धुर फिटे मुंह। 4 पठान पिज़्ज़ा खाने गए। वेटर ने पूछा, पिज़्ज़ा के 4 टुकड़े करूं या 8? पठान बोला, 4 ही कर दे, 8 हमसे खाए नहीं जाने। फौजी अपने कर्नल से, सर छुट्टी चाहिए, पिंड जाना है। कर्नल, ठीक है, पहले दुश्मन से टैंक छीन कर लाओ, फिर छुट्टी। फौजी, अभी आया सर। 10 मिनट बाद फौजी टैंक ले आया। कर्नल हैरान होते हुए, इतनी जल्दी कैसे? फौजी मासूमियत से बोला, सर जब उनको छुट्टी की ज़रूरत होती है तो वो हमारा टैंक ले जाते हैं। हज से वापसी पर कुछ हफ्तों तक बीवी नोट करती रही कि हाजी साहब अब उसे मेरी जान, मेरी प्यारी सी जान और मेरी डार्लिंग जैसे कलमात से पुकार नहीं रहे। पूछने पर हाजी साहब ने कहा, अब बस, मैं और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता। दीवारों पर इश्तिहारात होते हैं, महबूब आपके कदमों में, शोहर को काबू करें। आज तक कहीं ये नहीं लिखा देखा कि महबूबा आपके कदमों में या बीवी को काबू करे। क्यों? आखिर क्यों? क्या आमलों के तावीज़ सिर्फ मर्दों पर ही चलते हैं? मियाँ बीवी में गुमसान की जंग जारी थी। शोहर, अब मेरी जिंदगी क्यों अजाब करती हो? निकाह के वक्त खुद ही तो कहा था कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। बीवी, हाँ, वो मेरी संगीन गलती थी। अगर मैं अपना मुस्तकबिल उसी वक्त जान लेती तो यकीनी तौर पर यही कहती, फजूल है, फजूल है, फजूल है। एक खातून अपने होने वाले खामन से कहने लगी, शादी के बाद मैं आपके सारे दुख दर्द बांट लिया करूंगी, मगर मुझे तो कोई दुख नहीं। होने वाले खामन ने जवाब दिया। बीवी बोली, जी जी, मैं भी शादी के बाद की बात कर रही हूँ।